بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سردار ویس اشرف خان آپ سے مخاطب ہوں. آپ فیس بک اور یوٹیوب دیکھ رہے ہیں. ہمارے ساتھ حافظ یحییٰ طاہر صاحب موجود ہوں گے. تھینک یو ویری مچ جی حافظ یحییٰ صاحب، آپ نے مجھے جوائن کیا. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ سعودی عربیہ کب آئے اور کس مقصد کے لیے آئے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سردار صاحب، آپ کا ہمارے پاس آنا اور ہمارے ساتھ چند لمحات گزارنا یہ ہمارے لیے باعث برکت اللہ تعالیٰ بنائے، اور آپ کا آنا اللہ قبول فرمائے. آمین. اور بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ اور آپ نے ساتھ حماد بھائی کو جو ہمارے پاس لے کے آئے ہیں. ہم آپ دونوں کا تہ دل سے مشکور ہیں اور خوش آمدید کہتے ہیں ریاض میں. بہت شکریہ سر. میں فرسٹ ٹائم 96 میں سعودی عرب کی پاک دھرتی اور پاک شہر مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا. تو آنے کی جو سعادت مجھے اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس وقت میری عمر 17 سال تھی اور میرے دونوں گردوں میں کو پتھریوں کی شکایت ہو گئی. ایک گردے میں 6 پتھریاں اور دوسرے میں 7 پتھریاں. تو میں نے درس نظامی کیا تھا، تو اس میں پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان پڑا تھا کہ جو بندہ زمزم پانی پیتا ہے اور دعا کرتا ہے، زمزم پانی پینے سے پہلے دعا کر کے پانی پیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو شفا دیتے ہیں. اور دوسری بات، میں نے ایک عالم دین اور اس صدی کے جو بہت بڑے عالم گزرے ہیں، علامہ احسان علیہ ظہیر رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک تقریر سنی تھی. انہوں نے بھی اپنی تقریر میں یہ کہا تھا کہ مجھے گردوں میں پتھری ہوئی تو میں نے بیت اللہ کا رخ کیا، زمزم پانی پیا، اللہ سے دعا کی بھی آج میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، اللہ مجھے اپنی کوئی نشانی دکھا کہ میں اطمینان میں ہو جاؤں کہ تیری نشانی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں. اللہ تعالیٰ نے 4 پرندوں کا ذکر کیا کہ ان کو لے لو اور ان چاروں کو ذبح کرو، گوشت بنا کے اکٹھا رکھ دو، تو میں چاروں کو آپ آواز دیں تو آپ کی طرف آتے آپ کو دکھائی دیں گے. صحیح. تو علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ کہا تو رونے لگے. کہتے اللہ کی قسم میں نے زمزم پانی پیا، اتنا پیا پیٹ بھر کے پیا، اور جا کے پھر میں نے پیشاب کیا تو اپنی آنکھوں سے واش روم میں نے دیکھا ہے کہ وہ پتھری ذرے ذرے بن کے وہ میری آنکھوں کے سامنے نکل گئی. اللہ اکبر. اسی حوالے سے ڈاکٹر سرفراز صاحب ساہیوال کے بہت معروف ہیں. میں نے ان کے ساتھ کافی عرصہ گزارا ہے، ان کے ہاں پڑھاتا رہا ہوں. تو جب انہوں نے مجھے چیک کیا تو انہوں نے بولا آپ کا آپریشن کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے. تو گھر والد صاحب سے بولا کہ میں نے آپریشن مکہ سے جا کے کروانا ہے، ڈاکٹر صاحب سے نہیں کروانا. تو والد صاحب کا میں اکلوتا بیٹا ہوں، بھائی بھی نہیں ہے، بہن بھی نہیں ہے. تو میرے والد صاحب رونے لگ گئے. خیر انہوں نے مجھے پیسے دے دیے غصے سے. تو میں 96 میں عمرے پہ آیا. میں نے آ کے زمزم کا پانی پیا، عمرہ کیا، 1 مہینہ بیت اللہ میں رہا. دوبارہ جا کے میں نے ڈاکٹر سرفراز صاحب کے پاس الٹرا ساؤنڈ کروایا. انہوں نے بولا ابھی کون سی دوائی کھائی ہے. اچھا. 96 سے لے کے آج تک یہ کتنے سال ہو گئے ہیں؟ تقریباً 27 سال. 27 سال ہو گئے ہیں مجھے گردوں کی دوبارہ تکلیف نہیں ہوئی. اللہ اکبر. ماشاء اللہ. اور میرے دونوں گردے میں نے کئی دفعہ الٹرا ساؤنڈ کروایا ہے، الحمدللہ بالکل 100% درست ہے. ابھی آپ کی کیا مصروفیات ہیں؟ ابھی شیخ صاحب بھی، شیخ حاجی صدیق صاحب بھی آپ کا ذکر کر رہے تھے، آپ ان کا ہاتھ بٹا رہے ہیں. وہ معذور ہو گئے ہیں، ان کی لائف جو ہے وہ ڈسیبل ہو گئی ہے، آپ ان کا ساتھی بنے ہوئے ہیں، اور آپ کی اپنے بھی بہت سارے کام ہیں، ذمہ داریاں ہیں، کاروبار ہیں. اس کے باوجود آپ 24 گھنٹے حاجی صاحب کے ساتھ رہتے ہیں. آپ نے وقف کیا ہوا ہے حاجی صاحب کے لیے، تو کیا کہیں گے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کسی آزمائش میں نہ ڈالے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کا بہت زبردست ذکر کیا ہے
کہ جب بندہ صحت مند ہو نا تو بیماری کو یاد رکھے کہ مجھے کسی وقت آ سکتی ہے. دولت ہو تو فقیری کو سامنے رکھنا چاہیے کہ مجھے فقیری تو نہیں آ سکتی. زندگی کو بندہ سمجھے کہ مجھے موت آنی ہے تو اس سے پہلے اپنا کچھ انتظام کر لے. تو حاجی صاحب کی جو زندگی پہلی ہے میری آنکھوں کے سامنے ہے. ان کی شانہ زندگی، نوابی زندگی اور بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ رہنا، اپنی موج سے زندگی گزارنا، تو یہ جو زندگی ہے نا میری آنکھوں کے سامنے ہے. اب ان کی ٹانگ کٹ گئی ہے تو مجھے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقولہ بڑا یاد آتا ہے. مسجد میں گئے، نماز پڑھی تو کسی نے جوتا جو ہے نا چوری کر دیا. باہر نکلے، کہتے ہیں اللہ تو بڑی شان والا ہے، تیرے گھر میں عبادت کے لیے آیا ہوں. تو فقیر آدمی ہو تو ایک جوتا تھا، لینے کی طاقت نہیں ہے، آگے جا رہے ہیں پاؤں میں جوتی نہیں ہے تو کیا دیکھتے ہیں ایک آدمی کے دونوں ٹانگیں نہیں ہے، پاؤں ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. واپس آ جاتے ہیں، آ کے کیا کہتے ہیں؟ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف فرما دے. مجھے معاف فرما دے. تو میں تو یہ اللہ جانتا ہے، میرے اللہ یہ نیکی قبول کرے، میں نے نیکی کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. حاجی صاحب کے نخرے، ناز و نخرے بھی جانتا ہوں، سارے سمجھتا ہوں. ان کی کوئی اونچی نیچی بات بھی ہوتی ہے وہ بھی سہ جاتا ہوں. بلڈ پریشر بھی ہے، بلڈ شوگر بھی ہے. وہ شوگر کی تو ان کو مرض ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی ان کو اس سے بھی شفا دے. لیکن بڑے بھائی ہیں، میں ان کے ساتھ چھوٹے بھائی ہونے کے ناطے سے وقت گزار رہا ہوں. اور میرا ان سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ میری زندگی جو رہے گی نا، میں جدھر بھی رہوں گا میں انشاءاللہ آپ کا خادم رہوں گا. آپ تو بہت بڑا کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، یہ اللہ سب کو توفیق دے. اور دوسری بات اس کے علاوہ جو ہے نا، یہ میں سب ساتھیوں کو جیسے آپ کو بھی کل بولا ہے، میرا تقریباً والدین کا اکلوتا بیٹا ہونے کی وجہ سے میں ذمہ دار ہوں. اور مجھے وراثتی جو ہے الحمدللہ اچھی جائیداد وراثت میں میرے والدین کی طرف سے مجھے ملی ہے. تو مجھے اللہ تعالیٰ نے 2 ساتھی دیے ہوئے ہیں، 2 بیویاں مجھے دی ہوئی ہیں. میرے والدین بھی ابھی موجود ہیں ماشاءاللہ. یہ سب کا جو مشن ہے نا ایک ہی ہے کہ کوئی غریب ہے اس کے ساتھ مدد کرنا، اور یتیم بچے کوئی ہیں، یتیم بچے ہیں ان کے ساتھ مدد کرنا، خاص کر فقیر لوگ جو ہیں ان کے ساتھ. اور معذور جو ہیں، خاص کر ہمارے گاؤں میں جو ایک سسٹم ہے نا، پورے گاؤں میں الحمدللہ یہ بات مشہور ہے کہ کسی کو دودھ کی ضرورت ہے، کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ ہمارے گھر میں بغیر کسی یعنی انتظار کے ان کو مل سکتی ہے. تو یہ جو حاجی صاحب کے ساتھ وقت ہے، یہ تو ماشاءاللہ قرآن پڑھتے ہیں، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نیک صالح ہیں، توحید پرست ہیں، اور عید کے جامعہ کے فارغ ہیں. اور ان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ میں سمجھتا ہوں موقع دیا ہے. پہلی زندگی میں ان کو شاید قرآن پڑھنے والا اتنا موقع نہیں ملا. ابھی جو قرآن پڑھتے ہیں اللہ ان کو زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آزمائش نیک بندوں پہ آتی ہے، برے بندوں پہ نیک آزمائش نہیں آتی. اس لیے جو میرا ان کے ساتھ وعدہ ہے وہ انشاءاللہ یہی ہے کہ اللہ ان کو میرا بھی محتاج نہ کرے، اپنا بھی ان کو اپنے بچوں کا بھی نہ کرے، کسی کا بھی نہ کرے. ان کے اللہ تعالیٰ اپنے وسائل پیدا کرے. اور میں ان کے لیے انشاءاللہ ہمہ وقت حاضر ہوں. ادھر نہیں بھی ہوں مجھے کال کریں گے، میں ان کے لیے کوئی بندہ ان کے پاس چھوڑوں گا. کہ اللہ کے حکم سے بندہ آتا ہے اور وہ اگر دیندار ہے تو وہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ جیسے بندے کے پاس جاتا ہے. اور اس لیے یہ تو بہت بڑی سعادت ہے جس بندے کو یہ مل جائے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں جو رفاع عامہ کے کام کر رہے ہیں نا، یہ آپ ان کے گھروں میں جا کے دیکھ لیں. واللہ بعض میں نے رفاع عامہ والا دیکھے ہیں، ان کے گھر میں رہنے سہنے کی جگہ نہیں ہے، لیکن دوسروں کے لیے وہ ہر وقت خیال کرتے ہیں کہ ان کو ہم نے کیسے بٹھانا ہے، یہ کیا کرنا ہے. اس لیے آخر پہ یہی بات لے کے آؤں گا کہ اللہ تعالیٰ جو مکہ مدینہ لوگ آتے ہیں ان کو ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو آگے جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے. جی ناظرین اکرام، آپ نے حافظ یحییٰ طاہر صاحب کی گفتگو سنی، اور ان کا آپ نے یہ بھی سنا کہ آب زمزم سے ان کا علاج ہوا گردوں کا. اور اس کے علاوہ انہوں نے جو سب سے اہم بات بتائی وہ یہ بتائی کہ انہوں نے حاجی محمد صاحب کا جو ہاتھ بٹایا اور پچھلے 1 سال سے ان کے ساتھ جو چل رہے ہیں، یہ صرف خدائی خدمت گار ہیں. اور یہ وہی بندہ کر سکتا ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ ایک جذبہ ڈالتا ہے اور اس کے اندر خدمت خلق کا جذبہ ہوتا بھی ہے. تو اب تکلیت نہیں، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں.